حضرت نماز عشاء کا وقت ہو چلا ہے، چند لمحے انتظار کیجیے۔ یہ 3 شعر شہزادہ گلریز صاحب کے ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا اس وقفے میں کہ عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں۔ عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں۔ ہو جہاں گوش پر آواز تو ہم بولتے ہیں، اور لاکھ طوفان گزر جائے نہیں بولتے ہم، وقت آنے پر مگر پیشے ستم بولتے ہیں۔ اور یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں۔ حضرات، آپ سماعت فرما رہے تھے انجمن پرستارے، معاف کیجیے گا، انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد کو، جو بے حد تکلیف دہ سفر کر کے یہاں تک پہنچی، بہترین کلام پیش کیا انہوں نے، اور اب میری ان سے گزارش ہے کہ ایک مختصر سا نوحہ بارگاہ امامت میں پیش کریں، اور اس کے بعد انجمن حسینیہ جلال پور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے لیے آمادہ ہے۔ نہ صرف اس علم کی بلکہ جلوس علم مبارک 25 محرم کے علم کے علم بردار رہے ہیں عابد حسین صاحب، جنہیں آپ چنو میاں کے نام سے جانتے ہیں۔ بے حد علیل ہے، کافی کمزور ہو گئے ہیں اپنی بیماری کے سبب۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائیں صحت فرمائیں، اور حضرات اس جلوس کے جو بھی بانیان ہیں ان کے لیے، اور بالخصوص مہدی حسین صاحب اور منع میاں جو تنظیم اعضاء کے جنرل سیکریٹری رہے اور تقریباً 50 سال انہوں نے اس جلوس کی اور اس علم کی خدمت انجام دی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ وہ انہیں اب جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ ان تمام بانیان جلوس جو اس جلوس کے بانی رہے ہیں منع میاں صاحب کے لیے، اور وہ حضرات جو گزشتہ سالوں اس جلوس میں شریک تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ان کو ارسال فرما دیں براہ کرم۔ آج تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے اس جلوس کی نظامت کرتے ہوئے، یہ میرا 25واں سال ہے جو میں آپ کے درمیان اس جلوس کی نظامت کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان بھر میں کوئی ایسا جلوس علم مبارک ہو کہ جس کی کسی ناظم نے بلا کسی ناغہ سال کے 25 سال تک نظامت کی ہو۔ یہ شرف مجھے مولا نے عطا فرمایا، میں بے حد شکر گزار ہوں، اور بارگاہ مولا میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ صحت و سلامتی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ خدمت انجام کرائی، اور جب تک مولا نے حیات دی ہے تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ میں یہ نوکری کرتا رہوں مولا کی۔ اور حضرات، آج یہ جو مجموعہ مجھے دکھائی دے رہا ہے
جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے اس جلوس، اور یہ جلوس کی خاصیت رہی ہے اس کی 29 محرم کی کہ لوگ بے صبری سے انتظار کیا کرتے ہیں تاریخ کا رامپور آنے کے لیے۔ آج نہ صرف رامپور بلکہ ہمارے ازواج کی جو ادھر ادھر کے شہر ہیں وہاں سے دور دراز شہروں سے لوگ تشریف لاتے ہیں اس جلوس علم مبارک میں۔ اہل بیت کا کریم خالق ان تمام مومنین کو نظر بد سے بچائے۔ یہ یہاں سے میں دور تک دیکھ رہا ہوں ڈائس سے جو مجمع مجھے نظر آ رہا ہے، مولا آپ حضرات کو ساتھ خیریت کے آپ کے گھروں تک پہنچائیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تنظیم اعضاء کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر انجمنوں کو دعوت کلام دیں، اور وہ آیا کرتی ہیں یہاں اور بہترین کلام کے ساتھ آتی ہیں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا میں آپ حضرات سے کہ جس طرح ایک مصور بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ کوئی تصویر بناتا ہے، جس طرح ایک شاعر فکر کی ان منزلوں پر جا کر شعر کہتا ہے، کوئی رائٹر، کوئی مصنف ایک کتاب لکھنے کے لیے برسوں لگا دیتا ہے، اسی طرح یہ انجمنیں جب کسی شہر میں اپنا کلام پیش کرنے جاتی ہیں تو دن رات ماتم کی مشق اور وہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں جھیل کر تیار کرتی ہیں اپنا کوئی کلام، شاعر کے پاس جاتی ہیں، ان کی خوشامد کیا کرتی ہیں، شاعر سے کلام لیتی ہیں، پھر اس کی طرزیں بناتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں یہ کلام پیش کریں گے اور مومنین حضرات باغور ان کو سنیں گے، داد و تحسین سے نوازیں گے، اور جو بہتر سے بہتر شعر ہوگا اس پر یہ اپنی رائے بھی قائم کریں گے۔ بہرحال میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ یہ انجمنیں جو یہاں آتی ہیں ان کو کوئی نذرانہ نہیں ملتا ہے، کسی طرح کا کوئی نذرانہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب کہاں الہ آباد، کہاں جلال پور، کہاں لکھنؤ، کتنی پریشانی، اور آج کے حالات میں جبکہ ہمارے ہندو بھائیوں کا آج کامڑ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، جگہ جگہ ان کو روکا گیا ہوگا یقیناً، کتنی پریشانیوں سے یہ یہاں تک پہنچی ہیں۔ اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں بغور ان کو سننا چاہیے، ان کے اشعار پر داد و تحسین دینا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بس یہی ان کی چاہت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے آپ کی داد و تحسین سے۔ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ ان کے دربار سے ملنا ہے، ہم ان کو کچھ نہیں دیتے۔ اور حضرت ایک بات میں تمام انجمنوں کے صاحب بیعت اور جو نوحہ خواں حضرات ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ میں بھی ایک نوحہ خواں ہوں، ہلکی پھلکی شاعری بھی کر لیا کرتا ہوں، تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر ہم کوئی کلام لکھتے ہیں اور قریب 15 شعر اگر اس میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ 15 کے 15 شعر بہت اچھے ہوں اور مومنین ان کو پسند کریں۔ جو شعر مومنین پسند کرتے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں، لہذا میں کوشش آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ یہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے کلام میں سے وہ چنندہ اشعار نکال لیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مومنین کو بہت پسند آئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو اشعار پڑھنے میں اور ان کا رد عمل جو سامعین کی طرف سے ہوگا اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، دوسری ہمارا وقت بھی بچے گا جو ہم وہ اشعار پیش کر رہے ہیں جس سے ہمیں داد و تحسین نہیں مل پا رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے اشعار، اپنے کلام میں سے وہ اشعار چنندہ نکالیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آزاد ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سامنے ہمارا ایک میڈیکل کیمپ ہے، اگر کسی صاحب کو صحت کے حوالے سے کوئی تکلیف ہو تو وہاں جا کر آپ دوا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں دونوں ڈاکٹر غازی عباس زیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر شان عباس زیدی صاحب بھی ہیں، دونوں MBBS ڈاکٹر ہیں،
آپ اپنی تکلیف وہاں بیان کر سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میں تمام مومنین کرام کا، خواتین و حضرات، آپ تمام حضرات کا، عزاداران مظلوم کربلا کا، بیرونی انجمنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو بے حد سفر کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، اور ان سبیلوں جو سبیلیں لگائی وہ مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان کے لیے بھی دعائے خیر کیجیے گا۔ اور ساتھ ہی میں رامپور پرشاسن اور خاص طور سے پولیس پرشاسن کا بہت شکر گزار اور مشکور ہوں تنظیم اعضاء کی جانب سے، جنہوں نے یہاں کے حالات اور اس ویوستھا کو قائم رکھا ہے۔ نماز چند لمحوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں گے اس انجمن کو۔ اب ہمارے پاس جو انجمنیں ہیں حضرات، اس میں انجمن رونق دین اسلام لکھنؤ ہے، انجمن امامیہ سہارنپور ہے، اور انجمن حسینیہ جلال پور، انجمن رضائے حسینی امروہہ، انجمن حسینیہ الہ آباد۔ یہ انجمنیں ہیں جن کو آپ یہی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا اگلا مقام قلعہ گیٹ پہ ہوگا انشاءاللہ، جہاں 2 انجمنیں اپنا کلام پیش کریں گی۔ اور حسب دستور جو ہمارا پروگرام امام باڑہ قلعہ معلیٰ میں ہوا کرتا ہے، وہ اس مرتبہ بھی ہوگا، جہاں آگ پر ماتم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو مومنین رامپور کیا کرتے ہیں، جو دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں سے گزرا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ وہاں پر بھی اسی طرح سے آپ کی موجودگی کا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئیں گے۔ تو آئیے حضرات، میں ایک مرتبہ پھر انجمن غنچۂ مظلومیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ہے کہ یہ لوگ فرید آباد سے آیا کرتے ہیں اور یہاں آ کر سبیل حسین لگاتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی آپ حضرات سے گزارش ہے، مرحوم محمود حسین رضوی ابن مطلوب حسین رضوی جو کہ فرید آباد سے تعلق رکھا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ ان کو ارسال فرمائیں۔ حضرت یہ اذان، یہ نماز یقیناً جس کے لیے امام مظلوم نے اپنا اور اپنے خاندان کی قربانیاں میدان کربلا میں دی، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اذان ہوا کرتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ نماز عشاء جاری ہے۔ انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ پھر اس انجمن کو سماعت فرمائیں گے۔ میں چاہوں گا میرے عزیز، بہرحال میں اس لیے یہ سب کچھ باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ جو وقت ہے، یہ جو بیچ میں وقفہ ملا ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ پر ہو سکے۔ میں ایک بار پھر ان مومنین حضرات سے گزارش کروں گا جو مجھے یہاں سے دور تلک نظر آ رہے ہیں کہ آپ حضرات بس کچھ دیر کی یہ انجمنیں ہیں جو یہاں پر اپنا کلام پیش کر رہی ہیں، لہذا وہ حضرات جو مجھے قلعے کے گیٹ تک ایک سیلاب کی طرح نظر آ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ یہاں ڈائس کے قریب تشریف لائیں اور ان انجمنوں کو سماعت فرمائیں جو باہر سے صرف آپ کے لیے آئی ہیں اور آپ ہی کو اپنا کلام سنانے آئی ہیں۔ انجمن غنچۂ مظلومیہ فیض آباد سے میری گزارش کہ وہ اب اپنا کلام میں ایک نوحہ پیش کریں پردرد آواز میں، جس طرح وہ پڑھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے
انجمن حسینیہ جلا. آئیے سماعت فرمائیں. انجمن غنچۂ